جی ہاں سارے آج شہر اقتدار میں جو 14 بچے زندہ جل گئے اور ان کے اہل خانہ کی آہیں، ان کی داد رسی، ان کی جو پکاریں تھیں، میرے پاس تو الفاظ ختم ہو گئے ہیں، حالانکہ برسوں سے اسکرین پہ آتا ہوں. ایسا سانحہ واقعہ کبھی نہیں دیکھا کہ 6:38 پر اسلام آباد کا سرکاری اسپتال پمس جو 8 ارب روپے سے زیادہ سالانہ کا بجٹ رکھتا ہے، یہ بچے جلتے ہیں. کہتے ہیں گیس سلنڈر پھنس گیا، دروازے بند تھے، کوئی نہ ڈاکٹر نہ وارڈن، کچھ بھی نہیں تھا، بچے جلتے رہے. اس کے بعد پھر کہتے ہیں عملہ آیا، سیکرٹری ہیلتھ پہنچے، سیکرٹری ہیلتھ وہاں سے پہنچ کے جا کے کیبنٹ میں چلے گئے، جہاں شہباز شریف صاحب نے حسب روایت جس طرح وہ کہتے ہیں انہوں نے سخت تنبیہ کی، انہیں نکال دیا. سب سے بڑھ کر یہ کہ کسی مہذب ملک میں جب ہمارے وزیر صحت ہوتا ہے، اگر ڈپارٹمنٹ اگر اس کا تعلق اس سانحہ واقعے سے وزیر داخلہ ہوتا ہے، اسے فوری طور پر مستعفی ہو کے وہاں پہنچنا چاہیے تھا. اسی شان سے، اسی اپنے تمام گارڈوں کے ساتھ، اسی پروٹوکول کے ساتھ وہ آتے ہیں. چہرے پر ایک سخت قسم کی سختی ہوتی ہے. کہتے ہیں جی میں اپنے کو احتساب کے لیے پیش کر رہا ہوں. احتساب نہیں، آپ کو مستعفی ہونا تھا مصطفیٰ کمال صاحب. آپ کا جو نام ہے، جو آپ نے یہاں کیا ہے، اس حوالے سے یا اس میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن اس سارے واقعے نے ہمارے صرف شہر اسلام آباد کو نہیں، پاکستان کو نہیں، ساری دنیا پر جو کچھ اسکرینوں پر دکھایا گیا، غالباً اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں سنا ہوگا. معذرت کہ میں صبح سے دیکھ رہا ہوں اس نے جذباتی کر دیا، لیکن یہ جب تک ہم یہ جو مائیں ہیں، یہ بہنیں ہیں، اور آج کتنا دن ہے جشن ولادت رسول کا، ان کی آہیں، ان کی سسکیاں کہاں تک پہنچیں گی. اور کاش اللہ کرے نہ ہو ان وزیروں، ان مشیروں، ان اراکین اسمبلی، ان سینیٹ، ان اشرافیہ کے لوگوں کے بچوں کے ساتھ، اول تو بچے یہاں جاتے ہی نہیں ہیں، ان کے ساتھ ہوتا تو پھر ہم کیمرہ ان کے سامنے لے آتے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے. ان کے ستے ہوئے چہروں پر شاید اس وقت آنکھوں میں آنسو آتے. ایک وزیر آ رہا ہے، دوسرا وزیر آ رہا ہے، جس طرح کی وضاحتیں پیش کر رہے ہیں، صفائیاں نہیں، مستعفی ہونا چاہیے اس پر. آسیہ کوثر آج سارا دن اس کو فالو کرتی رہیں. ڈاکٹر ندیم جان نے میں جوائن کیا ہے. آسیہ، میں نے آپ کہ اسلام آباد کو ایک طویل عرصے سے جو کوریج کرتی رہی ہیں، غالباً آپ نے بھی ایسا واقعہ سانحہ اس طرح نہیں دیکھا ہوگا سارا جس طرح دیکھتی رہیں. جی آسیہ. دیکھیں، میں اس سے قبل مجاہد بریلوی صاحب ہیلتھ کی بیٹ کو بھی کور کرتی رہی ہوں، اور پمز کی انتظامیہ کی اور پمز ہسپتال کی جو صورتحال ہے، میں اس سے کوئی زیادہ غافل نہیں ہوں. آئے روز جو ہے وہ میرا یہاں پر آنا جانا بھی رہتا ہے، اور پمز ہسپتال جو ہے وہ خبروں کی زینت بھی رہتا ہے کہ پمز ہسپتال کے اندر سہولیات کا فقدان ہے، انتظامیہ کی نیگلیجنس ہے. اور آج اس نیگلیجنس کا منہ بولتا ثبوت جو ہے وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی غلطی نے جو ہے وہ 14 معصوم بچوں کی جانیں نگل دی ہیں. وہ بچے جو شاید جلتے ہوئے اور مرتے ہوئے اپنے والدین کو پکار بھی نہیں سکے، نامولود بچے تھے. ان 14 بچوں کی لاشیں آج یہاں سے جو ہیں وہ اٹھائی گئی ہیں ان کے والدین کی جانب سے. اور حد یہ تھی کہ میں اگر آپ کو صورتحال بتاؤں کہ ایگزیکٹلی میں اس ٹائم اسی وارڈ کے سامنے کھڑی ہوں، اور میرے عقب میں یہ جو آپ کار اور گارڈز نظر آ رہے ہیں، یہ اس وارڈ کا انٹری پوائنٹ ہے. جب آگ لگی تو اس انٹری پوائنٹ کو باہر سے تالے لگا کر بند کر دیا گیا. جو اندر سے باہر آنے والے لوگ تھے، جو شاید اپنے بچوں کو ریسکیو کر کے لا بھی سکتے تھے، انہیں بھی باہر آنے کی اجازت نہیں دی گئی. اوپر سے اس کے اوپر جو ہے وہ ونڈوز، بعد میں جب ریسکیو 1122 کی گاڑیاں آئی اور فائر بریگیڈ جب پہنچی تو انہوں نے کھڑکیاں توڑ کر وہ اندر گھسے. اس سے قبل جو ہے وہ جہاں سے ڈپارٹمنٹ کا راستہ شروع ہوتا ہے وہاں پر بھی بیریئر لگائے گئے تھے، ساتھ ہی ساتھ یہ رستے بھی بند کیے گئے تھے. اور سی ڈی اے کی اپنی جو ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ ہے، اس میں سی ڈی اے نے یہ انکشاف کیا ہے کہ پمز ہسپتال کی جو سیکیورٹی کا عملہ تھا ان کی جانب سے فائر بریگیڈ والوں کے ساتھ اور ان کے اہلکاروں کے ساتھ تعاون نہیں کیا گیا، اور کارروائی میں اس وجہ سے بھی تاخیر ہوئی. بات یہ ہے کہ حادثات جو ہیں وہ پوری دنیا کے اندر جو ہیں وہ حادثات ہوتے ہیں، لیکن ان حادثات کے بعد انسان جو ہے وہ سبق سیکھتا ہے اور بہتری لے کر آتا ہے. لیکن پاکستان کی اور اسپیشلی اگر میں بات کروں اسلام آباد کی، تو اسلام آباد کی انتظامیہ نے اور اسلام آباد کے ہاسپٹلز نے کبھی بھی اپنے ماضی سے سبق نہیں سیکھا اور کوئی بہتری
بہتری آج تک جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آئی. صبح 6 اینی شاہدین کے مطابق جو انسیڈنٹ ہوا وہ 6 سے 6:15 کے درمیان ہوا, جبکہ آفیشلز کا یہ کہنا ہے کہ 6:38 کے اوپر یہ آگ لگی اور 6:55 پر جو ہے وہ فائر بریگیڈ کو کال موصول ہوئی اور 6 منٹ کے فرق سے فائر بریگیڈ یہاں پہنچی. جبکہ اینی شاہدین کا یہ کہنا ہے کہ 6 سے 6:15 کے درمیان جو ہے وہ آگ لگی ہے, جبکہ جو ریسکیو 1122 اور فائر بریگیڈ کی جو گاڑیاں تھیں اور جو ریسکیو اہلکار تھے وہ تقریباً 1.5 گھنٹہ تاخیر سے پہنچے. پہلی نیگلیجنس کہ آپ کی جو ہے وہ یہاں پر فائر سیفٹی جو ہے وہ سسٹم موجود نہیں تھا. دوسرا, آپ لوگوں نے تمام ایمرجنسی ایگزٹ جو ہیں ان کو لاک لگا کر رکھا تھا, اور جس شخص کے پاس شاید اس کی چابیاں تھیں وہ چابیاں اپنی جیب میں ڈال کے ستو پی کے سو رہا تھا, اور دروازے جو ہیں وہ اسی طرح سے بند تھے. یہ ایمرجنسی ایگزٹ اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ کسی بھی حادثے کی صورت میں ان راستوں کو فیلڈ فور کھول کر لوگوں کو ریسکیو کیا جا سکے. ایسے ایمرجنسی ایگزٹس کی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا فائدہ ہوا کہ جب آپ نے کہیں ایگزٹ کرنا ہے یا ایمرجنسی کی صورتحال میں آپ کو وہ بندہ ہی نہ ملے جس کے پاس اس کی چابیاں. دوسری جانب انتظامیہ نے, پمز اسپتال کی انتظامیہ نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ جناب تالے اس لیے لگائے گئے تھے کیونکہ بچے چوری ہوتے تھے. یہ اس پمز اسپتال کے ای ڈی کے بیان ہے. ایک اور بتائیں آسیہ, ابھی تک کیا سوائے اس کے کہ شہباز شریف صاحب نے وفاقی وزیر صحت سے کا استعفیٰ لیا ہے, اول تو آج میں نے دیکھا کہ مصطفیٰ کمال صاحب بدت تھے, یہ صرف صفائیاں وضاحتیں پیش کر رہے ہیں, کیا اس سے یہ جو وضاحتیں, یہ صفائیاں, یہ ایکشن ابھی تک ایسے ہیں جسے عوام کو مطمئن کیا جا سکے؟ اہل خانہ کو تو چھوڑیں. مجاہد بریلوی صاحب, کسی بھی صفائی یا وضاحت سے ان ماؤں کو ان کے بچے نہیں مل سکتے. وہ جو 14 بچے جو جان کی بازی ہار گئے ہیں ان کی جانیں واپس نہیں آ سکتی, اور نہ ہی ان کے والدین کے دکھ کم ہو سکتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ آئے ہیں, پریس کانفرنس کی, اپنا فوٹو شوٹ کیا اور بحث مباحثہ کیا اور آپ چلتے بنے ہیں. وفاقی وزیر صحت جو ہے وہ حادثے کے کوئی 6 سے 8 گھنٹے کے بعد پمز اسپتال کے اندر پہنچے ہیں. سیکٹری داخلہ کو جو ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے معطل کیا جا چکا ہے, ساتھ ہی ساتھ انتظامیہ کی جانب سے ٹیکنیکل سٹاف کو بھی جو ہے وہ معطل کیا جا چکا ہے. اعلیٰ سطح کمیٹی جو ہے وہ بنائی گئی ہے جس میں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا بھی ایک بندہ جو ہے وہ شامل ہوگا, اور ساتھ ہی ساتھ سابق سیکرٹری آج آپ کور کرتی رہیں. شکریہ. تو ہمیں ڈاکٹر ندیم جان نے جوائن کیا. ڈاکٹر صاحب, میں صحافی کی حیثیت سے برسوں سے ٹی وی پہ آتا رہا ہوں اور بڑے بڑے واقعات اور سانحات بھی دیکھے ہیں. آسیہ جس طرح بتا رہی تھیں, اور میں کیا کہوں اس میں کیا کیا, اول تو میں نے کہا نا مہذب ملکوں میں کم سے کم یہ ہوتا ہے, میں نے سنا ہے کہ ایک وزیر جو ہے وہ ذمہ داری نہیں صرف نہیں بلکہ مستعفی ہوتا ہے. وفاقی وزیر صحت وہاں جاتے ہیں, پھر وہ وضاحت دیتے ہیں, خیر نکالے جاتے ہیں, اور پھر باقی اب جو چیزیں آ رہی ہیں, اور اس کا 8 ارب کا بجٹ بھی بتایا جاتا ہے. تو اس سرکاری اسپتالوں میں تو خیر جو سلوک ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. یعنی میں نے کہا نا کہ اس کے لیے ہم بھی 12 گھنٹے 24 گھنٹے اسکرینوں پہ رہیں گے اور 48 گھنٹے بعد کسی اور موضوع کی طرف چلے جائیں گے. ڈاکٹر صاحب جی. ڈاکٹر ندیم جی کافی اندوہناک. جی مجاہد صاحب بہت شکریہ. ایک تکلیف دہ دن سے ہم گزر رہے ہیں. جب ہم عید میلاد النبی منانے کی تیاری کر رہے تھے تو ہمیں صبح بہت ہی اندوہناک خبر ملی, اور پھر سارا دن ہمارا اس طرح گزر گیا. ان فیملیز کی کیا گزرتی ہوگی جن کے 14 بچے لقمہ اجل بن گئے سیکنڈز میں. تو واقعی اس کی تو جتنی بھی مذمت کی جائے, جتنی بھی ہم کنڈولیسنس کریں, وہ تو کم ہے. اللہ کو صبر عطا فرمائے. لیکن سر یہ ایک اس کو نا ایسولیشن میں نہیں دیکھنا چاہیے. یہ آپ ڈپکٹ کر رہی ہیں کہ ہمارا سسٹم کہاں کھڑا ہے, ہم کتنے پرویکٹیولی چیزوں کو مینج کر رہے ہیں. ہمارا رسپانس تو ایک ریئیکٹیو ایٹیچیوڈ والا ہے کہ جب واقعہ ہو جاتا ہے تو ہم پھر ایکٹیو ہو جاتے ہیں, اور پھر بیانات کیا جاتے ہیں, انکوائریز بھی ہوتی ہیں, کیونکہ اکثر انکوائریز تو وہ تو حش کی جاتی ہیں, وہ تو اس پہ تو کوئی کام ہی نہیں ہوتا. اللہ کرے کہ یہ کوئی اچھی مثال بن جائے, کیونکہ پرائم منسٹر نے سیریسلی شو کی ہے اور باقی ہمارے دوستوں نے, تو اس کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے, اور جو واقعی جہاں پہ نیگلیجنس ہوئی ہے, جہاں پہ مس مینجمنٹ ہوئی ہے, اس کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جائے. لیکن سر اس میں ایک اور بھی تھوڑا سا میں احتیاط سے بھی ہمیں کام لینا چاہیے. ہم کسی کو مورد الزام ابھی نہیں ٹھہرا سکتے, کیونکہ ابھی فیکٹ فائنڈنگ مشن کمپلیٹ نہیں ہوئی, وہ ہو جائے گی. جب وہ ہو جائے تو اسی کی بنا پہ ہمیں ہمت ہونی چاہیے کہ فیکٹس کو فیس کر لیں, اور فیکٹس کے مطابق پھر فیصلے لے لیں, اور فیکٹس کے مطابق ہی ہم چلیں تو کچھ بہتری آئے گی. یہ جو کمیٹی بنی ہے اس پہ آلریڈی میں نے سجیشن دی ہے کہ جی مہربانی کریں ان لوگوں کی کمیٹی بنائیں جو ایکسپرٹس ہوں, جو نیوٹرل ہوں,
جو انڈیپینڈنٹ ہو, جو ریپیوٹیبل ہو, اور جن کے اسٹیکس نہ ہو سسٹم میں, یعنی سسٹم سے ڈاکٹر صاحب آپ نے جو بنیادی بات کہی ہے, ڈاکٹر صاحب یہ واقعہ سان اپنی جگہ, آپ نے جو بنیادی بات کہی ہے سسٹم کا فیلئر ہے. اور سسٹم کا فیلئر یہ ہے کہ آپ کے یہاں ہیلتھ پر 1% رکھتے ہیں ہم لوگ, ایجوکیشن پہ 1% سے کم رکھتے ہیں ہم. آپ کے فگر بتا رہے ہیں کہ آج ایک انگریزی اخبار بتا رہا تھا کہ انٹرنیشنل کوئی کانفرنس ہو جا رہی ہے, 40% بچے غذائی قلت کے مر جاتے ہیں, زچگی کے دوران ہو جاتے ہیں. اس پر تو آج پرائم منسٹر صاحب گفتگو کر رہے تھے. ذرا یہ تو بتائیے نا کہ ابھی پڑھ رہا تھا کہ 34 سرکاری ملازمین کو ڈالروں کی شکل میں 34 کروڑ روپے دیے جاتے ہیں. 885,000 سرکاری گاڑیاں ہیں جن کو 60 ارب روپے کا پیٹرول دیتے ہیں. کہاں تک میں گنواؤں گا؟ خالی صرف یہ اس واقعے تک محدود رکھ رہے ہیں. تو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اس کو آئسولیشن میں دیکھنا چاہیے. پورے سسٹم ایسا ہے, ہیلتھ کے لیے 1%. ارکان پارلیمنٹ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کی میں تنخواہیں دیکھتا ہوں جناب, ان کی 100 ارب روپے رکھا گیا ہے. یہ مجاہد صاحب دیکھیں, ابھی یہ آپ کی پرائیورٹیز کو ڈٹرمن کرتی ہیں کہ آپ کس جگہ پہ پیسہ لگا رہے ہیں, عوام کا پیسہ لگا رہے ہیں. اگر آپ 1% کی جگہ 3%, 5% کر لیتے اور صحیح طریقے سے اس کو یوٹیلائز کرتے, جس کے لیے میں بہت عرصے سے لگا ہوں, جی ڈی پی لوکیشن آپ بڑھائیں لیکن وہ آپ پرائمری ہیلتھ کیئر سسٹم پہ لگائیں. ادھر کیا ہو رہا ہے, آپ کی 70 to 80% بیماریوں کا علاج پرائمری لیول پہ ہو سکتا ہے, تو وہ رش بھی کم ہوگی اور وہ افیکٹو بھی ہوگی. ڈاکٹر صاحب کے شاید نیٹ کام کر رہا ہے. ڈاکٹر صاحب بالکل صحیح فرما رہے تھے, اس سے پہلے آپ سے رپورٹنگ کر رہی تھیں. مگر وہ خالی اس سانحے اور واقعے تک محدود نہیں ہے, یہ سانحات واقعات ہوتے رہیں گے. گلشن اور جگہ بھی آگے لگتی رہی. آج تک نہیں پتہ چلا گلشن پلازا کیا ہوا, کچھ لوگوں میں کیسے بیٹھے گئے. جس ملک میں تعلیم پر 1% یعنی 3 کروڑ بچہ اسکول نہ جائے, جہاں صحت پر 1% یعنی جو ہے اگر آپ اندازہ لگائیں کہ 40% ایک معتبر ذرائع کہتے ہیں کہ غذائی قلت سے سب بچے مر جائیں, جہاں زچگی کے دوران جو ہے 25% عورتیں مر جائیں, اور جہاں یہ ان کے علاج کے لیے نکال لینا ہے. پارلیمنٹ میں سوال اٹھایا جائے, اراکین اسمبلی نے کتنے جو ہے صحت کے نام پر, ہیلتھ کے نام پر یہ باہر گئے, سینیٹر کتنے گئے, وزراء کا ہیلتھ کے لیے کتنا بجٹ ہے. پمس کا بجٹ جو ہے 8 ارب 70 کروڑ روپے ہے. پمس کا نام بھی اس لیے بھی آج کل نام پہ آ گیا کیوں, آج کل ہفتے بھر پہلے جو واقعہ ہوا اس سبب بھی بہت زیادہ لوگوں کی زبان پر آ گیا ہے. یہ سب سے بڑا سرکاری اسپتال, 8 ارب کا بجٹ, اور یہ میں نے کہا نا ان کی آہیں سسکیاں اوپر تک جائیں گی, آسمان تک جائیں گی, اور میں نے اور اس سے محفوظ نہیں رہیں گے یہ جو میل اوپر آگے پارلیمنٹ میں بیٹھنے والے اور ایوان صدر وغیرہ میں بیٹھنے والے ہماری اشرافیہ, ہمارے حکمران. چلتے ہیں ایک بریک کی جانب رہیے گا. میں نے کہا نا کہ یہ تو پروفیشنلی آسان ہوتا ہے یہاں بیٹھ کر بات کرنا, لیکن میں چلتا ہوں راجہ امجد محمود صاحب سابق ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں پیمس کے, اور پھر ڈاکٹر ندیم جان صاحب کے پاس. شکریہ. ڈاکٹر صاحب ابھی بریک سے پہلے آپ جو فرما رہے تھے کہ اس واقعے نے یا اس سانحے نے اصل میں ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم جو سسٹم ہی کولیپس ہے اس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ہوا. ابھی کہہ رہے تھے راجہ صاحب, آپ رہے بھی ہیں, کہتے ہیں جی 8 ارب کا شاید اب بجٹ ہو گیا ہے, اسے زیادہ خرچ کیا گیا ہے. جو بتایا جا رہا ہے اس میں کہ وارڈ میں یہ نہیں تھا, اس طرح نہیں تھا, کبھی ایسا واقعہ سانحہ تو خیر ہم نے نہیں سنا. کیا تھوڑا سا آپ کو بتائیے کہ صرف یہی باتیں ہیں جو ہم نے پیش کی ہیں اب تک جو ٹی وی پہ آتی رہی ہیں پیمس کے حوالے سے؟ دیکھیں مجھے اربوں کے بجٹ کا تو پتہ نہیں ہے, بجٹ تو منسٹری آپ کو بتا سکتی ہے کہ کتنا بجٹ تھا. 7 ارب 63 کروڑ بتایا گیا ہے اور اس بار 50 کروڑ زیادہ خرچ کیا گیا. 8 ارب ہمارے زمانے میں تو اتنا بجٹ ہوتا نہیں تھا جی, ہمارے زمانے میں یہ کروڑوں میں ہوتا تھا, ٹھیک ہے نا. لیکن اگر وہ بجٹ کا ہے تو وہ منسٹری اس کا آڈٹ ہوتا ہے اور وہ منسٹری کو انکوائر کرنا چاہیے کہ وہ کہاں خرچ ہوا ہے بجٹ, ٹھیک ہے نا. وہ اس میں کوئی اتنی کوئی لمبی چوڑی کہانی نہیں ہے جی. آپ کے دور میں یہ جو باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ جناب دروازہ اور وارڈ اور یہ سب کچھ ان چیزوں کو آپ کے ذہن میں ہے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ بچے چوری ہوتے ہیں, وارڈ بنتا ہے, ایسے پاسبل نہیں ہے. وہاں سی سی ٹی وی کیمرہ لگاتے ہیں بچوں کے لیے اور ایک سیکورٹی گارڈ کھڑا کر دیتے ہیں. تو یہ جو بات ہے کہ کسی لاکین نے کیا ہے کہ دروازے بند تھے, وہ میں بھی کسی اور دروازے سے گیا ہو یا کچھ ہو پریشانی میں, جب یہ سنتا ہے آدمی تو انکوائری ہو جائے گی. تو انکوائری میں جو آئے گا
وہ اسے بالکل سزا ملنی چاہیے، لیکن انکوائری سے پہلے کسی کو بھی بلیم کرنا وہ ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب ابھی جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے، ڈاکٹر صاحب مسئلہ خالی اس کا نہیں ہے، جب آپ ہیلتھ پر 1% پیسے خرچ کریں گے اور وہ 1% میں بھی جو یہ جتنے اراکین اسمبلی اشرافیہ وزراء ان کے تو آخاں میں ہوتے ہیں نا، یہ سرکاری اسپتال میں جاتے کہاں ہیں، وہاں ان کا علاج ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب۔ یہ جو راجہ صاحب بتا رہے ہیں کہ جی ان کے زمانے میں کروڑوں کا بجٹ ہوتا تھا، ایسے واقعات تو ہم نے نہیں سنے تھے کبھی نا ڈاکٹر ندیم جان؟ صاحب دیکھیں جب ہم تھے نا تو اس وقت یہاں سے سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے ججز سے لے کے تمام بیوروکریٹ یہاں سے علاج کراتے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ اب لوگ شفا یا ادھر ادھر آغا خان جانا شروع ہوئے ہیں۔ ہمارے زمانے میں سپریم کورٹ کے جج، ہائی کورٹ کے جج اور جتنے بیوروکریٹس تھے وہ سارے یہاں سے علاج کرواتے تھے، اور امبیسیز والے بھی ایون ہمارے ساتھ نا اپنے پیشنٹس بھیجتے تھے۔ اب ہمیں نہیں پتا کہ یہ کیوں آغا خان جاتے ہیں یا ادھر ادھر جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان سے مطلب، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ یہ پمز جب یہاں کی 2.5 لاکھ آبادی تھی اسلام آباد کی تب بھی ایک تھا، اور اب میرا خیال ہے مور دین 30 لاکھ ہے تو تب بھی ایک ہی ہے۔ راجہ صاحب یہ بھی تو بتا دیجئے کہ پہلے آپ کے زمانے میں کروڑوں میں بجٹ ہوتا تھا، اب 8 ارب 70 کروڑ ہوتا ہے، بجٹ کہاں جاتا ہے پھر؟ کون کھا جاتا ہے پھر؟ یہ منسٹری چیک کرے جو بجٹ دیتی ہے، چیک کرنے کی ضرورت نہیں، ہم تو فیکٹ نہیں بتا۔ ڈاکٹر ندیم جان، یہ راجہ صاحب اپنا فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس بتا رہے ہیں کہ جی سب آتے تھے اس زمانے میں۔ خیر یہ واقعی ادھر دہائی میں ایک کلچر میں چینج آئی ہے۔ پہلے تو غیر ممالک یہ جو اراکین اسمبلی وزراء اور سرکاری لوگوں کو سہولت ہوتی تھی۔ میں یہ آن ریکارڈ بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ ججز سے لے کے بیوروکریٹ سے لے کے سارے یہاں علاج کرواتے ہیں۔ ڈاکٹر ندیم جان کیا کہیں گے آپ؟ ڈاکٹر ندیم جان جی دیکھیں، یہ ایک نو ڈاؤٹ کہ پاکستان کا سب سے پریسٹیجیس انسٹیٹیوشن ہے ہیلتھ کیئر سروسز کے حوالے سے۔ اس پہ لوڈ زیادہ ہے، اور اس کا میں نے آپ کو بتا بھی دیا کہ کیوں زیادہ ہے اور کیسے اس کو کم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوڈ آپ پہ زیادہ ہو اور اس طرح کی پھر واقعات ہو، اس کی تو کوئی ہم توجیہ نہیں پیش کر سکتے، یعنی ہم ایکسنریٹ اپنے آپ کو نہیں کر سکتے یا سسٹم کو۔ ہم نے ڈگ آؤٹ کرنا ہے کہ یہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، کس نے کیا، کس کی غلطیاں ہیں، اور یہ تھوڑی سی اوپر بھی جانی چاہیے کہ جی جو مینجمنٹ سسٹم ہے پیمز کا وہ کیا ہے، کون کدھر پلیسڈ ہے، کیوں پلیسڈ ہے، کیسے پلیسڈ ہے، اور کیا کر رہا ہے، تو اس کا بھی اندازہ اور جائزہ لینا چاہیے۔ تو ایک ہولسٹک، جس طرح میں نے عرض کیا کہ ایک ہولسٹک اپروچ کے تحت ایک انکوائری ضرور کریں، اور وہ انڈیپینڈنٹ لوگوں سے کروائیں، تو اس کی کریڈیبلٹی بھی ہوگی، لوگوں کا ٹرسٹ بھی ہوگا، اور وہ کچھ بہتری کی آپ کو راہ بھی دکھا دے گی۔ اگر آپ اس طرح کے اس کو روٹین سسٹم میں لیتے ہیں تو میرے خیال میں اس سے تو کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ جی راجہ صاحب، اگر یہ کہہ دینا کہ جی اتنے آبادی تھی تو اتنے ہو گیا، تو بجٹ اور یہ جو وضاحتیں سب پیش کی جا رہی ہیں، بات یہ ہے کہ اس دوران ہم نے جو، میں آتا ہوں اسلام آباد میں، جو پارلیمنٹ کو دیکھتا ہوں، اپنی اشرافیہ کو دیکھتا ہوں، اپنے اسلام آباد شہر کو دیکھتا ہوں، وہ دیکھیں، اور پھر جو معمولی بات ہے کہ 14 بچے۔ نہیں، ندیم صاحب جو بات کہہ رہے ہیں میں اس سے ایگری کرتا ہوں، 100% ایگری کرتا ہوں کہ یہ 14 بچے کو مذاق نہیں ہے، یہ دنیا کا انوکھا واقعہ ہے، اور اس پہ جو بھی اگر کوئی قصوروار ہے تو اسے سزا ملنی چاہیے۔ لیکن اور یہ بجٹ کم ہونا یا زیادہ ہونا اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ لیکن دوسرا یہ ہے کہ ایک جو ضروری چیز ہے کہ یہاں ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہونے چاہیے، کلینیشنز ایڈمنسٹریشن، یا ایم سی ایچ کی ذرا انچارج دیکھ لیں، وہ گائناکالوجسٹ ہیں، ٹھیک ہے۔ جو ایم سی ایچ کی ڈائریکٹر ہیں وہ بھی ایک گائناکالوجسٹ ہیں۔ تو اس طرح پھر انہوں نے اپنی پریکٹس کرنی ہوتی ہے، صبح وہ اپنے آپریشن کرتے ہیں، مریض دیکھتے ہیں، شام کو وہ کلینکس پہ چلے جاتے ہیں، تو انہوں نے کیا ایڈمن کرنی ہے۔ ہمارے زمانے میں تو راؤنڈز ہوتے تھے، سب کچھ ہوتا تھا، اب تو وہ بس وہ اپنے مریض دیکھتے ہیں اور شام کو پریکٹس کرتے ہیں۔ جی ڈاکٹر ندیم جان، یہ ایک اور پہلو ہے، پولی کلینک میں ایک پیڈیٹیشین کو لگایا ہوا ہے، جی بالکل کیا کہتے ہیں صاحب، میں رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب ہونا چاہیے، جو کہ مینجمنٹ ایکسپرٹ ہے وہ مینجمنٹ کو کرے، جو کلینیشینز ہیں وہ وارڈز کو چلائیں اور مریضوں کی دیکھ بھال کریں ان کے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب اور راجہ صاحب، کم سے کم یہ تو ہونا چاہیے کہ یہ جو سیکریٹری ہیلتھ ہوں گے یا اس کے جو ہوں گے، ان کی تو فوراً برطرف ہونا چاہیے، ان کی تنخواہیں بند ہونا چاہیے، ان سے مراعات لینی چاہیے،
وزیروں کو یعنی ہر متعلقہ شخص کو مستعفی جب ہوں گے تبھی تو انکوائری ہوگی. وہ کرتے ہیں نا, پولیس کارروائی کرتی ہے, پولیس انکوائری کے لیے بٹھا دیتے ہیں, تو اپنے پیٹی بھائی کو بچائے گا نا وہ. تو بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اس میں ڈاکٹرز ایکسپرٹ ہونے چاہیے اور کوئی سپریم کورٹ کا کریڈیبل جج ہونا چاہیے. جی ڈاکٹر صاحب, خالی اس واقعے سانے سے یہی ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ کوئی مثال تو بنا دیں, نہیں بنے گی, کیونکہ آپ ہیلتھ کا بجٹ ہی جب 1% رکھیں گے, اور میں نے کہا اس میں بھی آپ بڑا وہ سا ہوتا ہے, پینشن میں بھی جس جگہ چلے جائیں, ایجوکیشن میں دیکھ لیں 3 کروڑ بچہ اسکول ہی نہیں جاتا, یعنی آدھی آبادی 47% غربت سے نیچے کی لکیر میں زندگی گزار رہے ہیں. اور آپ اپنے اسلام آباد میں دیکھیں, اب تو کراچی والا جو بھی جاتا ہے وہ اسلام آباد ہی میں بس جاتا ہے, آتا نہیں ہے یہاں پر واپس, کہ جو اس کے جو ٹھاٹ وہاں لگے ہوتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ تو معاملہ آپ اور میں گفتگو کر لیں, ہم کل کسی اور موضوع پر گفتگو کر رہے ہوں گے, ہمیں سوری سے میں آپ کیا کہوں اس سے زیادہ. لیکن میں اگر کنکلوڈ آپ سے کرواؤں ڈاکٹر ندیم جان, کہ اس میں جو وہ صفائیاں پیش کر رہے ہیں حکومتی طور پر اور جو باقی لوگ, ان پہ یقین آتا ہے آپ کو؟ کیا ٹرسٹ کریں ان کی صفائیوں پہ, وضاحتوں پہ؟ مجاہد صاحب, it's too early to say something. یہ دیکھیں, میں نے عرض کی کہ ایک تھارو انکوائری انویسٹیگیشن تھرو کریڈیبل پیپل انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے, تو پھر کسی نتیجے پہ. ابھی دیکھیں 2 سٹینس آ رہے ہیں, گورنمنٹ کا ایک ہے اور وہ آپ نے دیکھ لیا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, عوام کا, میڈیا کا اور ایکسپرٹس کا دوسرا ہے. تو بیلنس کریٹ کرنے کے لیے اور کوئی کریڈیبل جسٹیفیکیشن کی کیا ہوا, تو اس کے لیے تو یہی سجیشن ہے. اور سر میں یہ بھی ایڈوائز کرتا ہوں ہر میڈیا چینل کو, میں نے کہا کہ ہمیں کسی کو ابھی مورد الزام نہیں ٹھہرانا چاہیے, کیونکہ ابھی کوئی انکوائری ہوئی نہیں ہے, تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ فلاں 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 فلاں. ہاں, مورل رسپانسبلٹی وہ ایک الگ بات ہے, لیکن جہاں تک کہ ایڈمنسٹریٹو فیلئر ہے یا مینجمنٹ فیلئر ہے, لیٹ دا انکوائری ڈیٹرمن اٹ اینڈ دین دا گورنمنٹ شوڈ ٹیک ایکشن. لیکن ایک ضرور میں کہوں گا کہ پرائم منسٹر صاحب اس کو سیریس لے لیں اور اس کو فالو کریں اور اس کو ایک ایگزامپل بنائیں. اگر آپ کا مشن ہے کہ ہم گڈ گورننس لانا چاہتے ہیں, تو اس کو ایک فرسٹ اسٹیپ ٹورڈز گڈ گورننس کا ایگزامپل بنائیں. جب آپ جب زمانے میں تھے کوئی سسٹم اس طرح کا تھا, مثلا ڈاکٹر نرس یہ تو خیر یہ تو بہت بڑا واقعہ سامنے آیا ہے, اس زمانے میں آپ کرتے تھے کہ اکاؤنٹیبلٹی کا تھا, بس کوئی طرح سے ڈاکٹر صاحب؟ بالکل تھا جی, اور آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اس قسم کے انسیڈنٹس کے لیے بھی فوری انٹرنل انکوائری کا آرڈر ہونا چاہیے. اور پھر جو یہ ندیم صاحب کہہ رہے ہیں, میں ان کی بات سے ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں, وہ منسٹر بھی رہے ہوئے ہیں. تو جب تک اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی یہ چیزیں امپروو نہیں کریں گی. اگر آپ وہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں اربوں کے فنڈز ہیں, تو ان کی یوٹیلائزیشن کا انہیں پتہ کرنا چاہیے کہ کہاں یوٹیلائز ہو رہے ہیں. اور میں ایک ضروری چیز آپ کو بتاؤں, یہ 2019 اور 20 میں یہ اے سی سسٹم لگا ہے, یہ ریپلیس ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور اس پہ اربوں روپے خرچ ہوئے ہیں. وہ چیک کریں نا کہ یہ کیوں وہ جو ایچ وی اے سسٹم ہے وہ کیوں خراب ہوا ہے, اس میں کیا گڑبڑ ہوئی ہے. یہ ساری چیزیں انکوائری میں آنی چاہیے. شکریہ محترم راجہ صاحب اور ہمارے ڈاکٹر ندیم جان. چلتے ہیں ایک بریک کی جانب ہمارے ساتھ. ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہے. وفاقی وزیر صحت کے حوالے سے سوال بے شمار اٹھ رہے ہیں. کہا یہ جاتا ہے کہ مہذب ملکوں میں تو جہاں حادثہ سانحہ اس کا جو ذمہ دار اور سب سے بڑا ہو اسے مستعفی ہونا چاہیے. اس لیے میں نے دیکھا کہ جب 6:38 پر یہ واقعہ ہوا, شام کو غالباً 3:30-4 بجے قریب جب وفاقی وزیر پہنچے تو زیادہ تر لوگ بڑے مشتعل تھے. مصطفیٰ کمال صاحب جو اپنے آج کل چہرے پر میں دیکھتا ہوں بڑی ان کی سختی آ گئی ہے جب سے اسلام آباد کے شہر اقتدار میں وزارت کی کرسی پر بیٹھے ہیں, اور وہ کہتے رہے کہ میں اب خود کو احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں, سب چیز سامنے لائی جائے گی. پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ بیٹھے رہو, لیکن ان کی کوئی وضاحت ایسی نہیں تھی جس پر کوئی کان دھرتا. بعض لوگوں نے شاید بدزبانی بھی کی ہو, جو بہرحال نہیں کرنی چاہیے, لیکن بہتر یہ ہوتا کہ وفاقی صحت جو خود کہتے ہیں, یہ بڑا آسان ہے کہنا کہ جی پہلے 3 لاکھ کی آبادی تھی اور اب 25 لاکھ کی آبادی ہے, اور تو بھائی 8 ارب روپے کا بجٹ بھی تو اس کا ہے, سوری ٹو سے. اور پھر ہیلتھ کا بجٹ کیا ہے, 1% سے بھی کم. بہرحال یہ 14 بچے جل کر شہر اقتدار میں جس طرح دم توڑ رہے ہیں, جو اہل خانہ پہ گزری ہے, اگر اشرافیہ نے, اگر حکمرانوں نے,
اگر اس حکومت نے ان کی داد رسی نہیں کی، لوگوں کو سزا نہیں ملی، تو میں عام طور پر اس طرح کی بات نہیں کہتا، کہیں اور بھی تو ان سے سوال ہوگا، کہیں اور بھی تو ان کی طلبی ہوگی، جزا سزا سب یہیں پہ ہوگی، یہیں سے اٹھے گا روز محشر، یہیں پہ روز حساب ہوگا، یہیں پہ روز حساب ہوگا۔ مجاہد بریلوی کو